اس لیکچر میں ہم مختلف قسم کی فری انرجیز پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے۔ اب فری سے مطلب مفت ہے، لیکن مفت اس لحاظ سے نہیں کہ ہم اسے روپے میں یا ڈالروں میں ناپ سکیں۔ فری سے مراد یہ ہوگا کہ ایک نظام میں سے ہم کتنی زیادہ توانائی حاصل کر سکتے، وہ توانائی جس کو کام میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال فری انرجیز کا تصور تھرموڈائنامکس کے دوسرے قانون سے ماخذ ہے، جو یہ کہتا ہے کہ پوری کائنات کی انٹروپی کبھی گھٹ نہیں سکتی، بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہاں سے ایک اصول اخذ کیا جاتا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ فری انرجی کی قیمت کم سے کم ہونی چاہیے۔ اسے منیمم پرنسپل کہتے ہیں، اور فزکس میں جگہ جگہ منیمم پرنسپلز کی بڑی ایک اہم جگہ ہے۔ مثال کے طور پر فرماٹ کا اصول یہ کہتا ہے کہ روشنی ادھر سے ادھر پہنچتی ہے اس رستے سے جس پر وقت کم سے کم لگتا ہے۔ اور پھر کوانٹم فیلڈ تھیوری میں، اسٹرنگ تھیوری میں، اور فزکس کے مختلف شعبہ جات میں ہم منیمم پرنسپلز کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ تو چلیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فری انرجی ہے کیا۔ فری انرجی کی ایک قسم جرمن سائنسدان ہرمان فون ہیلمولٹز کے نام سے منسوب ہے، اور سب سے پہلے ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر گرمی کا ایک ذخیرہ ہے جسے ہم ریزروار کہیں گے۔ اس کا درجہ حرارت T ہے، اور اس ذخیرے میں اتنی زیادہ گرمی ہے کہ جب تھوڑی سی گرمی dQ کے برابر سسٹم S میں ڈالی جاتی ہے تو اس کے درجہ حرارت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب یہ تھوڑی سی گرمی اس ذخیرے میں سے نکلے گی تو اس ذخیرے کی انٹروپی بدلے گی، اور جس نظام کے اندر dQ داخل ہوتا ہے اس کی انٹروپی بھی بدلے گی۔ تھرموڈائنامکس کا دوسرا قانون کہتا ہے کہ جو انٹروپی میں فرق آیا نظام S میں اور اس ذخیرے میں، ان کی جمع مثبت ہے۔ جو ذخیرے میں انٹروپی کا فرق آیا وہ اس کے برابر ہے۔ اب جو گرمی کی مقدار اس سسٹم کے اندر داخل ہوئی، اس نے اس کی داخلی توانائی میں اضافہ کیا۔ یاد رہے کہ یہ نظام کام کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا حجم نہیں بدلتا، چنانچہ PdV جو کام کی مقدار کے برابر ہے وہ ہمیشہ صفر رہے گا۔ اس کے معنی یہ بھی ہوئے کہ اس کے اندر کوئی پسٹن جیسی چیز نہیں ہے، چنانچہ جو گرمی آپ اس کے اندر ڈالتے ہیں اتنا ہی اس کی داخلی توانائی بڑھتی ہے۔ چنانچہ ہم اگر اس میں DSR کی قیمت ڈالیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ DS منفی DU/T مثبت ہے۔ اب اس کو آپ T سے ضرب دیں، چنانچہ یہ بن جائے گا TDS منفی DU، اور یہ مثبت قیمت رکھتا ہے۔ اس کو آپ اس شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ DU تو ہے ہی اور DT صفر ہے، DS اپنی جگہ پہ ہے، چنانچہ یہ اسی کے مترادف ہے۔ ہیلمہولٹز فری انرجی کی تعریف یوں بنتی ہے، اسے ایک ہی علامت دی گئی ہے یہاں پر، لیکن کچھ کتابوں میں A کو F بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہیلمہولٹز فری انرجی کی ڈیفینیشن ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر تھوڑا سا اضافہ U میں کیا جائے اور تھوڑا سا اضافہ S میں کیا جائے، لیکن ہم T کو نہیں بدلیں گے، T مستقل ہے، تو اس کے نتیجے میں ہیلمہولٹز فری انرجی میں جو فرق آئے گا سو اس کے برابر ہے۔ چنانچہ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے تھرموڈائنامکس کے دوسرے قانون کے استعمال سے کہ DA کی قیمت منفی ہوگی اگر ایکویلیبریم سے آپ ہٹے ہوئے ہیں، اور یہ ٹھیک صفر کے برابر ہوگی ایکویلیبریم کے اوپر۔ یاد رہے کہ جس کو ہم نے DA مانا ہے سو اس کے برابر ہے، یعنی کہ A کی آخری قیمت منفی A کی ابتدائی قیمت۔
اس کو آپ تصویری شکل بھی دے سکتے ہیں. تو فرض کیجئے کہ اس ایکسس کے اوپر A ہے اور یہاں پر کوئی دوسرا ویریبل ہے، مثلا یہ ٹائم ہو سکتا ہے یا حجم یا کچھ اور ہو سکتا ہے. جب یہ نظام ٹھیک ایکویلیبریم میں ہوگا اس وقت A کی قیمت کم سے کم ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نظام شروع میں اس حالت میں تھا، یعنی کہ ایکویلیبریم سے ہٹ کے تھا، تو پھر یہ بالآخر یہاں ایکویلیبریم تک پہنچے گا. بالآخر کا مطلب ہو سکتا ہے بہت دیر بعد یا پلک جھپکتے میں، مائکرو سیکنڈ میں. البتہ یہ تھرموڈائنامکس آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کتنا وقت درکار ہے اس کو یہاں سے یہاں تک آنے میں. یہ تو نظام کی اپنی ساخت پر منحصر ہے. جو بات یہاں پر واضح کی گئی ہے وہ ہر نظام کے اوپر صادق آتی ہے. اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے یہ مثال لیجئے. تو فرض کیجئے کہ کوئی گیس کسی برتن کے اس حصے میں بند ہے، یہاں پر ایک پتلی سی دیوار ہے اور اس دیوار کو ہم یکدم غائب کر دیتے ہیں. اب ہماری توقع تو یہ ہے کہ اگر یہ دیوار یکا یک ہٹا دی گئی تو اس پورے برتن کے اندر یہ گیس پھیل جائے گی. اب اس کے پھیلنے میں کتنی دیر لگے گی اس کا انحصار اس کے اوپر ہے کہ اس گیس کا درجہ حرارت کتنا ہے، جو یہ طے کرتا ہے کہ یہ ایٹم یا مالیکیول کس تیزی سے حرکت کرتے ہیں. البتہ ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ایک مثالی گیس ہے تو یہاں پر جو داخلی توانائی تھی اور جو یہاں پر داخلی توانائی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ درجہ حرارت وہی رہا. یہاں پر T ہے، یہاں پر بھی T ہے. چنانچہ ڈیلٹا U صفر ہے ایک مثالی گیس کے لیے. البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جتنی انٹروپی ہے سو کم ہے، یہاں پر زیادہ ہے. یہ واضح ہے کہ ادھر زیادہ انتشار ہے اور ادھر کم ہے. چنانچہ ڈیلٹا ایس جو ان دونوں انٹروپیز کا فرق ہے وہ مثبت قیمت رکھتا ہے، اور اس لیے ڈیلٹا اے جو کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ڈی یو مائنس ٹی ڈی ایس، یہ منفی قیمت رکھتا ہے. لہذا یہ عمل سپونٹینیس ہوگا، یعنی کہ خود بخود یہ نظام اس حالت سے اس حالت میں پہنچے گا. جس طرح ایک جسم کسی اونچائی سے اگر چھوڑا جائے تو وہ خود بخود نیچے آتا ہے، لیکن وہاں پر وہ گر کے اپنی پوٹینشل انرجی کو کم کرتا ہے، جبکہ یہاں پر ہیلمولٹز فری انرجی کم ہو جاتی ہے. تو مختصر یہ کہ یہاں پر ہیلمولٹز فری انرجی کی قیمت زیادہ تھی اور یہاں پر کم تھی. یہی وجہ ہے کہ یہ عمل برجستہ، خودرو یا سپونٹینیس ہے. ایک اور قسم کی فری انرجی ہے جو دراصل زیادہ کارآمد ہے اور جو ویلارڈ گبز کے نام سے منسوب ہے. گبز فری انرجی کا اطلاق ان نظاموں کے اوپر ہے جن کا درجہ حرارت مستقل ہے اور جن پر دباؤ بھی مستقل ہے. ایسے نظام کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ جی کی قیمت کو کم سے کم کرے. اگر جی کی قیمت ہم کسی طرح سے جان سکیں، اسے کیلکولیٹ کر سکیں، تو پھر ہم یہ بھی جان سکیں گے کہ اس نظام میں سے ہم زیادہ سے زیادہ کتنا کام حاصل کر سکتے ہیں. تو چلیے اب اس کی تفصیل کو ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں پر ایک ایسا ذخیرہ ہے جس کا درجہ حرارت T ہے اور جو مستقل دباؤ ڈالتا ہے اس نظام کے اوپر، اس دباؤ کی قیمت P رکھی جائے گی. ایک مثال ہماری فضا کی ہو سکتی ہے. اس فضا کا درجہ حرارت T مستقل سمجھا جائے گا اور اس دن یا اس لمحے پر دباؤ کی قیمت P ہوگی. پہلے کی طرح فرض کیجئے کہ اس ذخیرے سے
گرمی کی مقدار ڈی کیو ڈالی جاتی ہے ایس کے اندر۔ فرق یہ ہے کہ اس نظام کا حجم تبدیل ہو سکتا ہے، چنانچہ اس نظام سے کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس کام کی مقدار ڈی ڈبلیو ہوگی۔ اب یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، تھرموڈائنامکس کا پہلا قانون آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جب تھوڑی سی گرمی اس نظام کے اندر ڈالی جائے گی تو اس کے نتیجے میں اس کی داخلی توانائی تو بڑھے گی، لیکن اس میں سے آپ کو وہ کام تفریق کرنا ہوگا جو اس نظام نے کیا ہے۔ اس کام کی مقدار کو ڈی ڈبلیو کہا گیا ہے اور ڈی ڈبلیو پی ڈی وی کے برابر ہے۔ اب چونکہ ہم نے اس کے حجم کو تبدیل ہونے کی اجازت دی ہے، چنانچہ یہ کام کی مقدار بنتی ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں پہلے کہ انتھیلپی کو ہم نے یو جمع پی وی لکھا تھا، چنانچہ جب یو تھوڑا سا بدلا اور وی تھوڑا سا بدلا، یاد رہے کہ پی نہیں بدلے گا، تو اس کے نتیجے میں ایچ میں جو اضافہ ہوا سو اس کے برابر ہے ڈی یو جمع پی ڈی وی۔ جو ذخیرے کی انٹروپی میں فرق آیا اسے ہم پھر سے ڈی ایس آر کہیں گے، اور یہ منفی ڈی کیو بٹا ٹی ہے۔ منفی کی بات میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ اس لیے کہ ڈی کیو گرمی اس نظام سے نکل رہی ہے، اس کے اندر نہیں جا رہی ہے۔ اور بس آپ یہاں سے ڈی کیو کو لکھ لیں ڈی یو جمع ڈی ڈبلیو، جو کہ ڈی یو جمع پی ڈی وی ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو اوپر یہاں پر لکھی ہوئی ہے، چنانچہ یہ منفی ڈی ایچ بٹا ٹی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تھرموڈائنامکس کا دوسرا قانون پھر یہ شکل اختیار کرتا ہے، یعنی کہ ڈی ایس جمع ڈی ایس آر مثبت ہوگا۔ ہم گبز فری انرجی کو یوں لکھیں گے، جی برابر ہے ایچ منفی ٹی ایس۔ تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ ہیلمولٹز فری انرجی کے لیے لکھا گیا تھا۔ وہاں پر ہم نے اے برابر یو منفی ٹی ایس لکھا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر تھوڑا سا اضافہ ہم ایچ میں کریں اور ایس میں کریں تو پھر ڈی جی بنتا ہے ڈی ایچ منفی ٹی ڈی ایس۔ یاد رہے کہ اس نظام اور ذخیرے دونوں کے لیے ٹی اپنی قیمت نہیں بدلتا۔ تو چلیے تھرموڈائنامکس کا قانون یہ دونوں ایک ہی ہیں، اس سے پھر ہم نے یہ ثابت کر دیا ڈی ایس منفی ڈی جی جمع ٹی ڈی ایس بٹا ٹی یہ صفر سے بڑا ہوگا، مثبت ہوگا۔ لیکن واضح ہے کہ یہ ڈی ایس اور یہ ڈی ایس آپس میں کٹ گئے، چنانچہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ جب یہ نظام ایکویلیبریم سے ہٹا ہوا ہوگا تو ڈی جی کی قیمت منفی ہوگی، اور جب یہ ٹھیک ایکویلیبریم پر پہنچے گا تو ڈی جی صفر ہوگا۔ اب یہ بات میں پھر سے دہراؤں گا کہ ڈی جی کے معنی ہیں کہ جی کی آخری قیمت میں سے آپ جی کی ابتدائی قیمت تفریق کریں گے۔ تصویری شکل بھی اس کی ویسے ہی بنتی ہے جیسا کہ اے کے لیے تھی، یعنی کہ یہ نظام جب ایکویلیبریم پر پہنچے گا تو جی کی قیمت کم سے کم ہوگی اگر آپ کہیں اور ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایکویلیبریم سے ہٹی ہوئی حالت کہیں بھی ہو سکتی ہے، یہاں ہو سکتی ہے، یہاں۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی آپ کو کہ ایک تھرموڈائنمک نظام اپنی فری انرجی کو کم سے کم کرنا چاہتا ہے، تو اگر جی کی قیمت یہاں پر زیادہ ہے اور یہاں پر کم ہے تو یہ نظام یہاں سے یہاں پر پہنچے گا۔ اس بنیادی اصول کا اطلاق تو جگہ جگہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر میں اس کا اطلاق کیمیائی تعاملات پر کروں گا، کیمیکل ری ایکشنز۔ تو یہ لیجئے
اس خاص کیمیائی تعامل پر غور کریں جس میں نائٹروجن گیس اور ہائیڈروجن گیس کے ملاپ سے امونیا گیس بنتی ہے، یا پھر امونیا گیس نائٹروجن اور ہائیڈروجن میں جدا ہو جاتی ہے۔ یہاں پر نائٹروجن ایک گیس کی صورت میں تو ہے، لیکن اس میں ایک سالمہ ہے، جدا جدا ایٹمز نہیں ہیں، دو کا جوڑا ہے، اور یہی بات ہائیڈروجن کے بارے میں کہی جا سکتی ہے۔ تو ایک سالمہ نائٹروجن کا اور 3 سالمے ہائیڈروجن کے مل کر امونیا گیس بنا سکتے ہیں، یا پھر اس کا الٹ تعامل بھی ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل میں کیا اس میں سے کوئی توانائی خارج ہوتی ہے؟ پھر کیا یہ خود رو ہے، برجستہ ہے؟ یہ ہے برجستہ کہ یہ ہے برجستہ؟ اور پھر جب ہم ان سوالات کا جواب دے چکے ہوں گے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ کیا ان کا انحصار درجہ حرارت پر بھی ہے؟ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمیں کچھ معلومات کی ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلے یہ کہ ان گیسوں کی انتھیلپی فی مول کتنی ہے؟ تو یہاں پر ہائیڈروجن اور نائٹروجن کی انتھیلپی فی مول 0 ہے، جبکہ تجرباتی طور پر یہ دیکھا گیا ہے، ناپا گیا ہے کہ امونیا کی انتھیلپی فی مول -46.2 کلو جولز فی مول ہے۔ اب ضرور آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن اور نائٹروجن کی انتھیلپی فی مول 0 کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہائیڈروجن اور نائٹروجن سالموں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں قدرتی طور پر۔ ہاں، اگر ہم ان کو جدا جدا ایٹم سے بناتے تو پھر یہاں 0 نہیں، کوئی اور قیمت ہوتی۔ وہ قیمت جو بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ محض کوئی مستقل قیمت ہوگی اور اس کو شامل کرنے سے ہمارے جوابات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یاد رہے کہ انتھیلپی وہ توانائی کی مقدار ہے جو کسی شے کو بنانے کے لیے درکار ہے جب دباؤ مستقل رکھا جاتا ہے۔ چلیے اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ ہائیڈروجن اور نائٹروجن کے سالمے پہلے سے موجود تھے، انہیں بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ہم یہ حساب لگائیں گے کہ شروع کی انتھیلپی کتنی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ 0 جمع 3 صفر ہے، اس لیے کہ یہاں 1 مول ہے، ادھر 3 مول ہیں، اور ان کو آپ جمع کریں تو 0 ہی بنا۔ لیکن جو انتھیلپی کی آخری قیمت ہے وہ 2 مولز کے برابر ہے، تو 2 مولز امونیا کے جب بنتے ہیں تو انتھیلپی کی آخری قیمت پھر یہ بنی -92.4 کلو جولز۔ اس کے معنی یہ بنے کہ اس کیمیائی عمل سے توانائی خارج ہوئی اور خوب خارج ہوئی اس مقدار میں۔ ایسے تعامل کو ایکسوتھرمک کہتے ہیں، وہ جس میں سے توانائی نکلتی ہے۔ اگرچہ ہم اس سوال کا جواب تو دے چکے ہیں، لیکن یہ اب تک واضح نہیں ہے کہ کیا یہ تعامل خود رو ہے کہ نہیں۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں کچھ مزید معلومات کی ضرورت ہوگی جو انٹروپی سے متعلق ہے۔ یہ اعداد یہاں پر تجرباتی طور پر حاصل کیے گئے ہیں۔ تو ہائیڈروجن کی انٹروپی فی مول اتنی ہے، نائٹروجن کی اتنی، اور امونیا کی اتنی۔ تو چلیے اب اس تعامل کے لیے ہم ابتدائی انٹروپی کو دیکھتے ہیں۔ یہ سارے اعداد کسی مخصوص دباؤ اور مخصوص درجہ حرارت کے لیے ہے، اور اسے ایس ٹی پی کہتے ہیں، اسٹینڈرڈ ٹیمپریچر پریشر، یعنی کہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ اور 1 بار۔ تو انٹروپی کی ابتدائی قیمت ایس ٹی پی پر یہاں 1 مول ہائیڈروجن کے برابر ہے جو کہ یہ ہے، پھر 3 مول ہائیڈروجن کے ہیں، تو ہم نے 0.131 کو 3 مول سے ضرب دیا، اس کا حساب لگائیے تو وہ اس کے برابر بنتا ہے۔ اسی طرح سے انٹروپی کی آخری قیمت کا حساب لگائیں، اور یہ بھی ایس ٹی پی پر
اس لیے کہ ہم نے درجہ حرارت اور دباؤ دونوں کو مستقل قیمت پر رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر 2 مول ہیں امونیا کے، چنانچہ ہم 0.193 کو 2 مول سے ضرب دیں گے اور اس کا حاصل یہ بنا 0.386 کلو جولز فی کے۔ اب دونوں کا فرق لیجئے، یعنی کہ انٹروپی کی جو آخری قیمت ہے اس میں سے ابتدائی قیمت تفریق کریں، اس سے ہمیں ڈیلٹا ایس ملتا ہے جو کہ منفی قیمت رکھتا ہے، منفی 0.199۔ اس کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑی کہ جی ایچ منفی ٹی ایس کے برابر ہے، یعنی کہ جو جی میں فرق آتا ہے وہ اس کے برابر ہے، یعنی کہ ڈیلٹا ایچ منفی ٹی ڈیلٹا ایس۔ ڈیلٹا ایچ تو ہم جان چکے ہیں، منفی 92.4۔ اب بس ٹی اور ڈیلٹا ایس ڈالنے کی ضرورت ہے، تو ڈیلٹا جی کی مقدار پھر یہ بنی۔ اس کا حساب لگاتے ہوئے یہ بات نوٹ کیجئے کہ یہاں منفی علامت ہے اور یہاں پر بھی منفی علامت ہے، گویا کہ منفی 92.4 میں اب یہ چیز جمع ہو رہی ہے۔ حساب لگانے سے پھر یہ حاصل ہوا۔ اس منفی علامت سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے یہ تعامل برجستہ ہے، خود رو ہے۔ لہٰذا ہم نے اس سوال کا تو جواب دے دیا، لیکن یہ جواب ہم نے 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر حاصل کیا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان گیسوں کو گرم کریں، مثلا اگر یہ 300 ڈگری سینٹی گریڈ پر کریں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پھر بھی یہ خود رو ہوگا؟ تو چلیے اس کا ہم حساب لگاتے ہیں۔ ڈیلٹا جی پہلے کی طرح منفی 92.4 ہے، لیکن اس میں اس 273 میں ہم 300 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ کر رہے ہیں، چنانچہ اب یہ ایک بڑا عدد بنا پہلے کے مقابلے میں، اور یہ اتنا بڑا بن گیا کہ جب ان 2 منفی علامتوں کو آپ شامل کرتے ہیں تو پھر یہ عدد، یہ پورا عدد اس سے بڑا ہے، چنانچہ اس کے آگے کوئی منفی علامت نہیں، گویا کہ ڈیلٹا جی مثبت ہے، اور اگر مثبت ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ خود رو نہیں ہے۔ البتہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ تعامل، یہ کیمیائی عمل برجستہ ہے، اور بات یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب امونیا کو خوب گرم کیا جائے گا تو اس کے سالمے آپس میں ٹکرائیں گے، اور ٹکرانے کے بعد امونیا 2 میں ٹوٹ جائے گا، ادھر نائٹروجن اور ادھر ہائیڈروجن۔ تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ٹی بڑھا دیا جاتا ہے تو بالآخر یہ ٹرم حاوی ہو جاتی ہے۔ تو چلیے ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو اس وقت انٹروپی والی ٹرم زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ البتہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جو جواب یہاں پر نکالا گیا ہے، ڈیلٹا جی کی جو قیمت نکالی گئی ہے، یہ 100% درست ہے، اس لیے کہ ڈیلٹا ایچ کی قیمت تو ایس ٹی پی پر ہے، جبکہ ہم ایس ٹی پی سے خاصا دور ہیں، 273 کی بجائے اب 273 جمع 300 پر ہیں، چنانچہ ڈیلٹا ایچ میں کچھ تو فرق آئے گا، یہ ٹھیک اس کے برابر نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی جو ٹی کا اثر ہے وہ بہت نمایاں ہے۔ تو جب کسی بھی مادی نظام کو خوب گرم کیا جاتا ہے، وہ نظام اپنی گبس فری انرجی کم کرنے کی کوشش میں بکھر جاتا ہے۔ اب ہم گبس کے اصول کا اطلاق ان قدرتی مظاہر پر کریں گے جہاں کوئی ٹھوس شے پگھل جاتی ہے اور مائع میں تبدیل ہوتی ہے۔ کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، مثال کے طور پر برف پگھل کر پانی بن جاتی ہے، آئس کریم پگھل کر دودھ اور شیرے میں تبدیل ہو جاتی ہے، موم ٹھوس حالت سے مائع حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ ان سب میں یہ بات مشترک ہے کہ
ٹھوس مادہ گرم ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اس کا درجہ حرارت تبدیل ہونا بند ہو جاتا ہے، جس وقت یہ پگھلنے کی حالت میں پہنچتا ہے، تو ٹھوس سے لے کر مائع تک جو ایک تبدیلی ہے وہ کسی ایک مخصوص درجہ حرارت پہ ہے، جسے میلٹنگ یا فریزنگ پوائنٹ کہتے ہیں، اور اس کو ہم ٹی ایم کی علامت دیں گے۔ جب یہ شے پگھلتی ہے تو اس میں سے کچھ توانائی خارج ہوتی ہے، اس توانائی کو ہم انتھیلپی آف میلٹنگ کہیں گے۔ اور یاد رہے کہ انتھیلپی کی بات اس لیے آتی ہے کہ مستقل دباؤ ہے فضا کا یہاں پر، یہاں پر اور یہاں پر، چنانچہ یہاں پر پی ڈی وی والی ٹرم بھی ہے۔ ہم یہ بھی بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی انٹروپی شروع میں تھی، یعنی کہ جتنا انتشار شروع میں تھا، اب پگھلنے کے بعد اس انتشار میں اضافہ ہوا ہے۔ تو مثال کے طور پر یہاں برف کے سالے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جبکہ یہاں پر جب یہ پانی کی صورت اختیار کرتا ہے تو یہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، انتشار بڑھ گیا، انٹروپی بڑھ گئی۔ اس کو ہم ایس ایم کی علامت دیں گے، انٹروپی آف میلٹنگ۔ گبس کا اصول یہ بتاتا ہے کہ ٹھیک ایکویلیبریم پر ڈیلٹا جی صفر ہوگا۔ اب ڈیلٹا جی آپ جانتے ہیں ڈیلٹا ایچ منفی ٹی ڈیلٹا ایس کے برابر ہے، اور ایم تو یہاں میلٹنگ کی علامت ہے۔ چنانچہ اس اصول سے ہمیں یہ ملا، اور یہاں سے پھر ڈیلٹا ایس ایم کی قیمت نکلی، جو کہ انتھیلپی آف میلٹنگ تقسیم ٹیمپریچر آف میلٹنگ کے برابر ہے۔ اگر ہم ٹی ایم کے اطراف میں ہی دیکھیں، یعنی کہ تھوڑا سا ادھر اور تھوڑا سا ادھر اس علاقے میں، تو پھر ڈیلٹا ایچ ایم تقریباً ایک مستقل قیمت رکھتا ہے، جس کے معنی یہ کہ ڈیلٹا ایس ایم بھی تقریباً ایک مستقل قیمت رکھتا ہے۔ یہاں سے پھر ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ گبس فری انرجی کا انحصار ٹیمپریچر کے اوپر اس کے برابر ہے، اور یہاں پر نوٹ کیجئے کہ ادھر ٹی ہے، یہ دونوں مستقل قیمت رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم اس ایکویشن کو اس شکل میں لکھ سکتے ہیں، یا اگر ٹی ایم کو باہر نکالا جائے تو پھر یہ اس کے برابر ہوا۔ ادھر سے یہ بات واضح ہے کہ اگر ٹی ایم سے بڑا ہو، یعنی کہ اگر میلٹنگ ٹیمپریچر سے ٹیمپریچر زیادہ ہو، تو پھر یہ منفی قیمت رکھے گا، گویا کہ کسی شے کو گرم کرنے سے وہ شے پگھل جائے گی۔ اس کے برعکس اگر ٹی ایم سے کم ہو تو پھر یہ مثبت ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شے مائع حالت میں ہو تو وہ پھر جم جائے گی۔ اس کو ہم تصویری شکل بھی دے سکتے ہیں، تو ڈیلٹا جی یہاں پر ہے اس ایکسس پر، اور یہاں پر ٹیمپریچر ہے۔ یہاں پر واضح ہے کہ ٹیمپریچر کو جب ہم بڑھاتے ہیں، مطلب یہ کہ ٹی ایم سے بڑا کرتے ہیں، تو ڈیلٹا جی پھر منفی ہو جاتا ہے، جبکہ اگر ہم اس سے کم کرتے ہیں تو یہ مثبت ہوتا ہے۔ اس کو آپ ایک سادہ سا ماڈل سمجھ لیجئے۔ اصل میں یہ ٹھیک مستقل نہیں ہے اور نہ یہ ٹھیک مستقل ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ لکیر بالکل سیدھی نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا خم بھی ہو سکتا ہے۔ یوں اس ایکویشن کا اطلاق اگر آپ پانی پر کریں گے تو ڈیلٹا ایس ایم بہت اچھی طرح سے ناپا گیا ہے، یہ 22 کلو جول ہے فی مول فی کیلوین، یعنی کہ پگھلنے کی گبس فری انرجی کا انحصار درجہ حرارت پر یہ ہے۔ واضح ہے کہ ٹی جب ٹھیک 273 ہوگا تب ڈیلٹا جی صفر ہوگا، اور اس صورت میں ایکویلیبریم پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ اب تک تو ہم نے صرف ایسے مادی نظاموں پر غور کیا ہے جو بند ہیں، جن میں سے نہ کوئی ذرہ جا سکتا ہے نہ اس میں کوئی آ سکتا ہے۔ چنانچہ اب ہم ایسے نظاموں کا مطالعہ کریں گے جس میں
ذرے اندر آ سکتے ہیں اور اس میں سے جا بھی سکتے ہیں، اوپن سسٹمز۔ ایسی صورت میں جی میں ہمیں تھوڑا سا اضافہ کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ جی یہ شے ہے، ایچ منفی ٹی ایس اور ایچ انتھیلپی ہے جو کہ یو جمع پی وی ہے۔ اب اگر ہم یو میں تھوڑا سا اضافہ کریں تو ڈی جی میں اتنا فرق آئے گا۔ اگر ہم حجم تبدیل کریں اور ساتھ ساتھ دباؤ بھی بدلیں تو پھر پی وی والی ٹرم میں جتنا فرق آئے گا سو پی ڈی وی جمع وی ڈی پی ہے۔ اسی طرح ہم ایس اور ٹی دونوں میں اضافہ کریں گے تو یہاں سے ہمیں ٹی ڈی ایس اور یہاں پر ایس ڈی ٹی۔ اب ہم تھرموڈینامکس کے پہلے قانون کا یہاں پر اطلاق کریں گے اور یہ ایک کھلے نظام کے لیے ہوگا۔ اس سے قبل ہم نے صرف ان دو ٹرمز کو دیکھا تھا، ٹی ڈی ایس منفی پی ڈی وی، لیکن چونکہ ہم ایک اوپن سسٹم پر اب غور کر رہے ہیں اس لیے یہاں پر ذروں کی تعداد بھی بدلی جا رہی ہے۔ گویا کہ یہاں پر ڈی این آ گیا، اور اگر ان کو آپ صفر بھی کر دیں، مطلب یہ کہ ڈی ایس کو صفر کر دیں، ڈی وی کو صفر کر دیں، تو ڈی یو بنے گا ڈی این کے پروپورشنل۔ جتنے زیادہ ذرے آپ اس کے اندر ڈالیں گے یا اسے نکالیں گے تو اس کی داخلی توانائی اسی حساب سے بڑھے گی۔ اس کے آگے جو کانسٹنٹ ہے اس کو میو کا نام دیا گیا ہے، اور یہ میو کیمیکل پوٹینشل کہلاتا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہے کہ اگر ڈی وی اور ڈی ایس کو آپ صفر کر دیں تو پھر میو بنتا ہے پارشل یو بٹا پارشل این، اور اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ انٹروپی اور حجم کو مستقل رکھا گیا ہے۔ تو چلیے اب ہم ڈی یو کو اٹھا کر اس میں ڈالیں گے، جس سے پھر ڈی جی یہ بنتا ہے پہلے کی طرح ٹی ڈی ایس منفی پی ڈی وی جمع میو ڈی این، یہ تو پرانا ہے، لیکن اب اس میں پی ڈی وی جمع وی ڈی پی منفی ٹی ڈی ایس منفی ایس ڈی ٹی۔ اب واضح ہے کہ یہ اس کے ساتھ کٹ گیا اور پی ڈی وی اس کے ساتھ کٹ گیا، تو رہ گیا میو ڈی این جمع وی ڈی پی منفی ایس ڈی ٹی۔ اب یہ نوٹ کیجئے کہ جی کا انحصار بنتا ہے پی پر، ٹی پر اور این پر۔ گویا کہ جی اب پی، ٹی اور این کا فنکشن بنا۔ یہ تین آزاد ویریبلز ہیں، ان کو آپ علیحدہ علیحدہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اس کو دیکھیے، ڈی جی برابر وی ڈی پی منفی ایس ڈی ٹی جمع میو ڈی این۔ سب سے پہلے یہ فرض کریں کہ ہم ٹی اور این کو مستقل رکھتے ہیں، گویا کہ ڈی ٹی صفر ہے، ڈی این صفر ہے، چنانچہ ڈی جی بٹا ڈی پی وی کے برابر ہوا، تو ایک ایکویژن یہ آ گئی۔ پھر ہم ڈی پی اور ڈی این کو صفر کر دیں گے، جہاں سے منفی ایس برابر ہے ڈی جی بٹا ڈی ٹی، اور اس سے پھر ہمیں یہ اہم ایکویژن ملی، اور آخر میں ہم پی اور ٹی کو مستقل قیمت دیں گے، ادھر سے پھر میو یہ نکل آیا ڈی جی بٹا ڈی این، جہاں پی اور ٹی کو مستقل رکھا گیا۔ لیکن اس کو دیکھ کر ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیا ہمارے پاس پہلے یہ ڈیفینیشن نہیں تھی؟ کیا یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ جی نہیں، یہ ایک برابر ہیں، لیکن فرق ان میں یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے داخلی توانائی کو ڈیفرینشیٹ کیا این کے حساب سے، انٹروپی اور حجم کو مستقل رکھتے ہوئے، جبکہ ہم نے یہاں پر جی کو ڈیفرینشیٹ کیا این کے حساب سے، وہی این جو یہاں پر ہے، لیکن ادھر دباؤ اور درجہ حرارت کو ہم نے مستقل رکھا ہوا ہے۔ یہ اور یہ ایک دوسرے کے برابر ہیں، ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ البتہ یہ فارمولا بہت بہتر ہے
تجرباتی طور پر اس کے مقابلے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاں، کسی نظام کی ہجوم کو تو آپ شاید کنٹرول کر سکیں، لیکن انٹروپی کو کنٹرول کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے، جبکہ یہاں پر اس ڈیفینیشن کے مطابق میو میں آپ کو صرف پی اور ٹی کو مستقل رکھنا ہوتا ہے، ان دو کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ تجرباتی لحاظ سے یہ ایک بہت بہتر ڈیفینیشن بنی۔ اب یہ میو حاصل کرنے میں ہم نے یہ فرض کیا تھا کہ بس ایک ہی قسم کا ذرہ ہے جو اندر آ سکتا ہے یا جا سکتا ہے، لیکن اگر بہت سے مختلف قسم کے ذرے ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ جواب اس کا بہت آسان ہے۔ بجائے میو ڈی این کے جو مختلف اقسام ہیں ان ذروں کے، وہ آپ بس جمع کرتے چلے جائیں۔ یہاں میو اے ڈی این اے، میو بی ڈی این بی وغیرہ وغیرہ ہیں، اور بس فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر میو حاصل کرنے میں آپ کو پی اور ٹی مستقل رکھنا پڑا، جبکہ میو اے حاصل کرنے کے لیے آپ کو نہ صرف پی اور ڈی کو مستقل رکھنا ہوگا، جو دوسرے قسم کے ذرے ہیں ان کی تعداد بھی آپ کو اتنی ہی رکھنی پڑے گی، صرف اور صرف این اے کو بدلنا ہے۔ چلیے، یہ بات تو ہم نے میتھمیٹکس کے ذریعے سے جان لی کہ اگر کیمیکل پوٹینشیل اے کا چاہیے ہو تو آپ کو دیگر ذروں کی تعداد کو مستقل رکھنا ہوگا، لیکن اس کو ہم فزیکلی کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ تو فرض کیجئے کہ یہ کوئی ایسا نظام ہے جس میں صرف ایک قسم کے ایٹم ہیں۔ اب ان ایٹموں میں ہم ایک اور ایٹم کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نظام کی داخلی توانائی میں اضافہ ہوا۔ جہاں پہلے n ایٹم تھے، اب ان ایٹموں میں ایک کا اضافہ ہوا۔ کیمیکل پوٹینشیل جاننے کے لیے ہم ڈیلٹا یو کو ڈیلٹا این سے تقسیم کریں گے، یعنی کہ جو فرق آتا ہے داخلی توانائی میں اس کو ہم تقسیم کریں گے ایک سے۔ البتہ یہاں پر ایس کو مستقل رکھنا پڑے گا۔ اس سے آسان یہ ہوگا کہ ہم جی کو لیں اور دیکھیں کہ جی میں کتنا فرق آتا ہے ایک پارٹیکل کے اضافے سے، اور یہ تجرباتی طور پہ زیادہ آسان ہے۔ اب اس پہ غور کریں کہ ہر ایٹم ہر دوسرے ایٹم کو اپنی طرف کھینچتا ہے یا دھکیلتا ہے، گویا کہ ان کے درمیان کوئی قوت عمل کرتی ہے، کوئی پوٹینشل ہے۔ تو اے کا تعلق پھر اس سے بنا اور اس سے بنا، اور ہر دوسرے نزدیکی ایٹم سے بنتا ہے۔ ان کے بیچ میں انٹریکشن تب ختم ہوتی ہے جب کوئی بہت بہت دور چلا جائے۔ چنانچہ میو کا انحصار اس پر ہوگا کہ ان کے بیچ میں قوت کتنی ہے اور وہ فاصلے کے ساتھ کس انداز میں گھٹتی ہے۔ اب فرض کیجئے کہ اب ہم ایک اور قسم کا ذرہ اس نظام کے اندر داخل کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے، دوسرا یہ، اور اس میں ہم ڈالتے چلے جائیں گے۔ اب ایک فرق آ گیا، اے اور اے کے بیچ میں پوٹینشل ہے، لیکن اے اور بی کے بیچ میں بھی ہے، اور بی کا بی کے ساتھ ہے، اس بی کے ساتھ، اس بی کے ساتھ، اور اس بی کے ساتھ۔ گویا کہ اب پہلے کے مقابلے میں یہ نظام زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے، اور اب دو مختلف کیمیکل پوٹینشلز ہیں۔ تو پہلا کیمیکل پوٹینشل تو یہ بنا اے کا، جس میں این بی مستقل رکھا گیا، اور صرف آپ ایک اے کا اے ٹائپ ایٹم کا اضافہ کرتے ہیں۔ اور یہی بات بی کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ اگر آپ صرف بی کے ایٹمز کا اضافہ کریں این اے کو مستقل رکھے ہوئے، تو اس سے پھر بی کا کیمیکل پوٹینشل ملے گا۔ اگر آپ بی کے سارے ایٹم غائب کر دیں تو پھر خالص اے رہ جائے گا، اور یہ خالص اے کا کیمیکل پوٹینشل ہوگا۔ یا اگر آپ اے کے سارے ایٹمز غائب کر دیں تو پھر یہ خالص بی کا کیمیکل پوٹینشل ہوگا۔ سب سے سادہ مادے کا نظام ایک مثالی گیس ہے، اور اس مثالی گیس کے لیے
ہم گبس فری انرجی معلوم کر سکتے ہیں۔ فارمولا یہ کہتا ہے کہ اگر جی کو پی سے ڈفرینشیٹ کیا جائے ٹی اور این کو مستقل رکھے ہوئے تو اس سے ہمیں اس نظام کا حجم ملتا ہے۔ یہ ایک ڈفرینشیل ایکویشن ہے جس کو حل کرنا بڑا ہی آسان کام ہے، بشرطے کہ آپ کو فنڈامنٹل تھیورم آف کیلکولس معلوم ہو۔ فنڈامنٹل تھیورم آف کیلکولس یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس کو پی سے ڈفرینشیٹ کریں تو پھر ڈی جی ڈی پی بنے گا وی کے برابر، اس لیے کہ جب آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کسی انٹیگرل کو اور اس انٹیگرل کی اوپر والی حد پی ہو، پی یعنی کہ وہی چیز جو یہاں پر ہے، تو پھر ڈی جی ڈی پی برابر ہوگا وی کے، جو کہ اس کے برابر ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی کانسٹنٹ ہے جس کو ڈفرینشیٹ کرنے سے صفر ملتا ہے۔ ہاں، اگر آپ پی کو پی زیرو کے برابر کر دیں تو پھر یہاں پر جی آف پی زیرو آ گیا جو کہ جی آف پی زیرو کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جی آف پی زیرو لکھنا ضروری تھا۔ تو چلیے ہم نے یہ تو جان لیا کہ اس ایکویشن کا حل یہ ہے۔ ویسے تو یہ پی زیرو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسے ہم آربیٹری ریفرنس پوائنٹ کہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ پی زیرو کو کوئی خاص قیمت دینا زیادہ مناسب ہو، لیکن جو آخری جواب ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پی زیرو آپ اپنی مرضی سے چن سکتے ہیں۔ اب اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ یہاں وی کو انٹیگریٹ کرنا ہے اور وی خود پی کا فنکشن ہے۔ وہ چیز تو ہمیں یہاں سے مل جائے گی، پی وی برابر این آر ٹی ہے، چنانچہ وی بنا این آر ٹی بٹا پی، اور یہ این آر ٹی باہر آ گیا، ڈی پی بٹا پی ہے جس کو آپ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں جو کہ لاگ پی ہے۔ اس لاگ پی کو ان حدود کے بیچ میں رکھنا ہے جس سے پھر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کا جواب پھر یہ بنتا ہے این آر ٹی لاگ پی بٹا پی زیرو۔ تو بس پھر اس انٹیگرل کی قیمت آپ ڈال دیں اور جی نکل آیا۔ گویا کہ ہم نے ایک مثالی گیس کے لیے گبس فری انرجی معلوم کر لی ہے، اور اگر گبس فری انرجی معلوم ہو تو اس کو ڈفرینشیٹ کرنے سے ہم کیمیکل پوٹینشیل حاصل کر سکتے ہیں، چنانچہ میو بنا آر ٹی لاگ پی بٹا پی زیرو۔ اب جیسا کہ میں یہاں کہہ چکا ہوں، پی زیرو تو آپ اپنی مرضی سے چن سکتے ہیں۔ عام طور پر پی زیرو کو ایس ٹی پی پہ رکھا جاتا ہے، اسٹینڈرڈ ٹیمپریچر پریشر، یعنی کہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ اور 1 بار۔ آخر میں ایک آسان سا سوال، فرض کیجئے کہ ایک ہی حجم کے اندر دو مختلف قسم کی گیسیں ہوں اور دونوں مثالی ہوں، تو پھر اس کا حساب ہم کیسے لگائیں؟ تو فرض کیجئے کہ شروع میں صرف اے ٹائپ ایٹمز تھے، ان کا پریشر پھر یہ بنتا ہے۔ یہ جو مثالی گیس کی ایکویشن ہے اس میں ہم اے ٹائپ ایٹمز کی تعداد یا ان کے مولز کی تعداد ڈالیں گے تو دباؤ پھر یہ بنتا ہے۔ اب اگر اس میں بی قسم کے ایٹم بھی ڈالے گئے تو بس پھر ان کا دباؤ یہ ہوگا۔ اب یاد رہے کہ اے کو بی کی خبر ہی نہیں، نہ بی کو اے کی خبر ہے، کیونکہ یہ مثالی گیسیں ہیں، ان کے ایٹم آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، وہ صرف دیواروں کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ چنانچہ اے اور بی ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق ہیں، ان کے پریشر بھی ایک دوسرے سے لا تعلق ہیں، اور جو کل دباؤ ہے وہ ان دو پریشرز کی جمع ہے۔ اب این اے بٹا این اے جمع این بی یہ ایک تناسب ہے جس کو ہم ایکس اے کا نام دیں گے۔ اسی طرح ہم این بی بٹا این اے جمع این بی کو ایکس بی کا نام دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ ایکس اے اور ایکس بی کی جمع لیں تو یہ 1 کے برابر ہوا۔ اب یہاں سے بات واضح ہے کہ پی اے کو ہم ایک اور انداز میں لکھ سکتے ہیں۔ پی اے برابر ہے ایکس اے پی اور پی بی ہے
एक्स बी पी। अब जो केमिकल पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला हासिल किया था वो हम इस्तेमाल करेंगे और म्यू ए फिर ये बना, और म्यू बी में फ़र्क सिर्फ ये है कि जहाँ एक्स ए था वहाँ एक्स बी आ गया। इसका मैं जिक्र कर चुका हूं कि P0 को हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, तो अगर P0 को P यानी कि कुल प्रेशर के बराबर कर दिया जाए उस सूरत में ये म्यू ए और म्यू बी और ज़्यादा सादा हो जाते हैं, गोया कि म्यू ए आर टी लॉग एक्स ए बना और म्यू बी आर टी लॉग एक्स बी बना। तो चलिए ये मसला तो हमने हल कर लिया, लेकिन इस सवाल को मैंने उठाया क्यों, ये बात अगले लेक्चर में वाज़ेह होगी।